دنیا کے اندر اس وقت 7 بر اعظم پائے جاتے ہیں، 7 کانٹیننٹس ہیں، اور ایک وقت یہ تھا کہ صرف 3 بر اعظم دریافت ہوئے تھے اور دنیا اسی کو سمجھا جاتا تھا۔ وہ 3 بر اعظم تھے افریقہ، یورپ اور ایشیا۔ اور جو ہمارا قرآن مجید ہے اس کے اندر جو ہے 25 ویسے تو پوری دنیا کے اندر انبیاء کرام آئے ہیں، لیکن جن انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے ان کی تعداد ہے 25۔ جن کا تذکرہ نام کے ساتھ ملتا ہے ان کی تعداد 25 ہے، اور ان تمام کے تمام انبیاء کا تعلق چند مخصوص علاقوں سے تھا: حجاز مقدس، شام، فلسطین جو آتا ہے، مصر، عراق۔ یہ وہ علاقے ہیں جن سے قرآن مجید میں مذکور انبیاء کرام کا تعلق تھا۔ حجاز 4 علاقے ہو جاتے ہیں: حجاز مقدس، شام جس کے اندر فلسطین بھی آ جاتا ہے، اور لیبیا بھی آتا ہے، اور جو ہے اردن بھی آتا ہے، اور کیا اس کے علاوہ مصر اور عراق۔ ان 4 علاقوں سے تعلق رکھنے والے انبیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو عالمگیر کتاب ہے، ساری دنیا والوں کے لیے، سارے جہاں والوں کے لیے، امریکہ، افریقہ، یورپ، چائنا، پاکستان، ہندوستان، سب لوگوں کے لیے قرآن مجید ہے، تو صرف ان 4 جگہوں کے انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے کا کیا مقصد تھا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ انسان کی جو نفسیات ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے، وہ چاہے جس جہاں میں بھی ہو، جہاں پہ بھی رہتا ہو، اس کی نفسیات ایک جیسی ہوتی ہے۔ اس کے جو دشمن لگے ہوئے ہیں وہ بھی ایک ہی ہیں: شیطان، نفس، برا ماحول، یہ ساری جس کی وجہ سے اس کو بھی وہی مسائل پیش آتے ہیں جو امریکہ میں رہنے والے شخص کو بھی وہی مسائل پیش آتے ہیں جو افریقہ میں رہنے والے شخص کو پیش آتے ہیں، اور باطنی طور پہ یا روحانی طور پہ وہ انہی پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے جو دوسرا شخص ہوتا ہے۔ اور وہ بیماریاں کون سی ہیں، یہ جن کی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 5 بڑی بڑی بیماریاں ہیں، اور ان 5 بڑی بڑی بیماریوں کے میں مبتلا جو اشخاص تھے، اور جو زیادہ نمایاں تھے، ان کا بھی میں آپ کو نام بتاتا چلوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ وہ کون تھے اور ان کے اندر کیا کیا بیماریاں تھیں۔ تو 5 جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں، ان میں سے پہلی بیماری ہے شرک اور کفر۔ اس میں جو قوم سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے، جو سارے 900 سال کی دعوت کے بعد بھی ایمان نہیں لائی، اور سوائے چند گنے چنے لوگوں کے کوئی بھی جو ہے زیر اسلام داخل نہیں ہوا۔ دوسری جو روحانی بیماری ہے وہ ہے طاقت پر گھمنڈ۔ اس بیماری کے اندر جو قوم مبتلا تھی وہ تھی قوم عاد۔ قوم عاد جو ہے کیا نام ہے، مکہ مکرمہ سے جنوب کی طرف ہے، اور قوم سمود مکہ مکرمہ سے حجاز مقدس سے مکہ مکرمہ سے شمال کی طرف ہے۔ یہ جو ہے قوم سمود، قوم عاد، قوم صالح، یہ 3 قومیں جو سب سے زیادہ جس بیماری میں مبتلا تھی وہ تیسری قسم کی بیماری ہے، اور وہ تیسری قسم کی بیماری ہے خداداد، قدرتی صلاحیتوں کا غلط استعمال۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، یعنی ذہانت ہے یا ذہانت ہے یا چالاکی ہے یا جو ہے طاقت ہے یا پیسہ ہے یا شہرت ہے، اس کا جو قدرتی طور پہ مل گئی ہیں ان کا غلط استعمال۔ اور سب تو ظاہری بات ہے جو آدمی کی خود صنعتی طور پہ یا خود محنت سے حاصل کردہ صلاحیتوں ہوں، اس کا بھی غلط استعمال پھر ظاہر منع ہوگا، جبکہ قدرتی طاقت کا استعمال منع ہے، غلط استعمال منع ہے۔ چوتھی جو بیماری تھی وہ تھی مال کی محبت۔ ہم اپنے اطراف میں دیکھ لیں کہ وہ جو بیماری قوم شعیب کے اندر پائی جاتی تھی، مال کی محبت کی، ہمارے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، اور وہ بھی اس درجے یہ بیماری تھی مال کی محبت کی کہ جو ہے ان کو اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ مال حاصل کر لوں، دوسروں سے زیادہ مال کما لوں، کہیں سے بھی مال آ جائے، جائز ناجائز حلال حرام ہر طرح سے مال ہڑپ لوں، کہ مال میں ناپ تول کی کمی کرنی پڑے،
سود آپ رکھنا پڑے، جو بھی طریقہ کار ہو، میں جو ہے مال حاصل کر لوں۔ اور پانچویں جو بیماری ہے وہ جنسی بے راہ روی اور یعنی فحاشی کی ہے۔ اس کے اندر جو قوم مبتلا تھی وہ قوم لوط سب سے زیادہ مبتلا تھی۔ اس کے علاوہ جس قوم کا تذکرہ سب سے زیادہ ملتا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ ملتا ہے۔ انشاءاللہ آگے بتائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں کتنی مرتبہ ہے، اور ان کی جو قوم ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ انبیاء کرام مبعوث ہوئے، اور بنی اسماعیل کے اندر صرف ایک نبی مبعوث ہوئے جو کہ آخری نبی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور جو ہے بنی اسرائیل کے اندر جو بنی اسرائیل جو قوم ہے وہ 40 بیماریوں میں مبتلا تھی، 40 بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا تھی۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ مسلمان امت محمدیہ بھی ان 40 کی 40 بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گی، اور اسی وجہ سے ان کا تذکرہ سب سے زیادہ ملتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تم ان میں مبتلا نہ ہونا، ان بیماریوں کا شکار نہ ہونا جن بیماریوں میں یہ قومیں مبتلا تھی، نہ ان 5 بیماریوں میں مبتلا ہونا جن کے اندر متعدد قومیں مبتلا تھی جن کا تذکرہ پہلے کیا، نہ ان 40 بیماریوں میں مبتلا ہونا اس میں من جملہ کلی طور پر بنی اسرائیل مبتلا تھی، چونکہ یہ بہت بڑی اور مہلک بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، ان کے ہوتے ہوئے انسان کبھی ترقی نہیں کر سکتا، اور جتنی بھی ترقی کر لے وہ ترقی دراصل زوال ہی ہوگی، اور انسانیت جب انسان چلی جائے گی تو پھر جو ہے کیا نام ہے مال دولت پیسہ سب کچھ جو ہے ہیچ ہوگا۔ اس بنا پر جو ہے ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی پر جو ہے ہمارے تفسیر کا سبق تقریباً ختم ہوا تھا۔